السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جمعے کے مبارک دن سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہو، اللہ آپ کو، آپ کے پورے گھر والے کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کے دل کی ہر پریشانی آسان کرے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے، آپ کی روزی میں برکت دے، آپ کے گناہ معاف کرے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ کبھی کی کبھی انسان بہت دعا کرتا ہے، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے، راتوں کو جگ کر بھی روتا ہے، لیکن پھر بھی اسے لگتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایسے میں دل ٹوٹنے لگتا ہے، انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، شاید میری آواز اللہ تک پہنچ ہی نہیں رہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی ایسا خیال آیا ہے تو آج کی بات پوری ضرور سنیے گا۔ ہم اکثر دعا تو کرتے ہیں، لیکن دعا کرتے سمے ہمارا دل کیسا ہے، اس پر دھیان دیتے نہیں ہیں۔ کبھی جلدی ہوتی ہے، کبھی من کہیں اور ہوتا ہے، اور کبھی ہم خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ اب تو دعا قبول ہی نہیں ہوگی، جبکہ اللہ اپنے بندے کو اس سے زیادہ جانتا ہے جتنا وہ خود کو جانتا ہے۔ تو آج جمعے کا دن ہے، یہ ایسا دن ہے جس میں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے اور دعا کی قبولیت کی امید بھی ہے۔ لیکن صرف ہاتھ اٹھا لینا ہی کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ تھوڑا سا اور صبر کرے، تھوڑا اور قریب آئے۔ سوچئے، اگر کوئی بچہ ہر 5 منٹ میں اپنے باپ سے ایک ہی چیز مانگے اور باپ اسے اسی وقت نہ دے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اس سے محبت نہیں کرتا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح سمے کا انتظار کر رہا ہو۔ ٹھیک اسی طرح اللہ بھی اپنے بندے کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ اس لیے اگر آج تک آپ کی دعا پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ آپ کی دعا سنی نہیں گئی ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر چیز دینے والا ہو، یا پھر کسی ایسی مصیبتوں کو آپ سے دور کر رہا ہو جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو۔ تو آج جمعے کے دن ایک کام ضرور کریے گا، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سب سے پہلے دل سے اللہ کی تعریف کریے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے اور اس کے بعد پوری امت ساتھ اپنی بات اللہ کے سامنے رکھیے۔ ایسا محسوس کریے جیسے آپ اپنے سب سے قریبی سے بات کر رہے ہیں۔ کسی بناوٹی کی ضرورت نہیں ہے، صرف سچے دل کی ضرورت ہے۔ اور دعا کے بعد یہ مت کہیے کہ شاید میری یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، بلکہ اپنے دل سے کہیے کہ اللہ، مجھ سے یقین ہے کہ تو میری بات سن رہا ہے اور جو فیصلہ کرے گا وہی میرے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بھی کہا کہ یا اللہ، اگر اس میں میری بھلائی نہیں ہے تو مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرما؟ یہی صرف فرق ہوتا ہے صرف مانگنے میں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے میں۔ کئی بار ہم جس چیز کے لیے رو رہے ہوتے ہیں وہی چیز آگے چل کے ہمارے لیے تکلیف بن سکتی ہے، لیکن اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ اپنے بندے کو وہی دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ آج جمعے کے دن اگر آج سچ میں چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا میں اثر آئے تو صرف اپنی ضرورتیں مت بتائے، تھوڑا وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیے۔ ہو سکتا ہے ہم سے جاننے انجانے میں ایسی غلطیاں ہوئی ہو جو ہماری دعاؤں کو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس لیے آج دل سے استغفار کریے، کسی گنتی کے لیے نہیں بلکہ اس احساس کے ساتھ کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ یقین مانیے، جب انسان ٹوٹ کر اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تب اسی کے اور اللہ کے بیچ کی دوری بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات، اگر آپ کی دعا صرف آپ کے لیے ہے تو
اپنے ماں باپ کو بھی شامل کر لو۔ اگر آپ شادی شدہ ہو تو اپنے جیون ساتھی کے لیے بھی دعا کرو۔ اپنے بچے، اپنے بھائی بہنوں، رشتہ داروں اور پوری امت کے لیے دعا کیا کرو۔ جو انسان دوسروں کی بھلائی مانگتا ہے، اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے خالی نہیں لوٹاتا۔ آج جمعے کے دن ایک چھوٹا سا عمل کرو۔ کچھ منٹ کے لیے موبائل کو ایک طرف رکھ دے، بالکل سکون کی جگہ میں بیٹھ جاؤ۔ پھر وضو کی حالات میں 2 منٹ اللہ سے ویسے بات کرو جیسے ایک بچہ اپنے سب سے بھروسے مند سہارے سے بات کرتا ہے۔ اسے بتاؤ کہ آپ کے دل میں کیا درد ہے، کس بات نے آپ کو راتوں کو جگایا ہے، کس وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے دل کی بات بتانا بھی عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی دعا پوری نہ ہو سکتا ہے 1 ہفتہ لگے، 1 مہینہ لگے یا اس سے بھی زیادہ، لیکن اگر آپ کا بھروسہ اللہ پر بنا رہے تو یقین رکھیے جب جواب ملے گا تو آپ کا دل خود کہے گا کہ یا اللہ، آپ نے دیر نہیں کی، آپ نے مجھے صحیح وقت پر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ دعا بھی کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے اور اپنے رب سے امید بھی نہیں چھوڑتا۔ لیکن ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھو، دعا صرف اس وقت نہیں کرنی چاہیے جب زندگی میں مشکلیں ہوں۔ اگر ہم صرف تکلیفیں میں ہی اپنے رب کو یاد کریں گے تو یہ رشتہ ادھورا رہ جائے گا۔ جب سب کچھ اچھا چل رہا ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جو انسان نعمتوں میں شکر ادا کرتا ہے وہ آزمائش میں بھی صبر کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو آج جمعہ ہے، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی اسپتال میں اپنی کسی کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہو، کوئی روزے کی تنگی سے پریشان ہو، کوئی بیٹی اپنے رشتے کے لیے رو رہی ہو، کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہو، کوئی ایسا بھی ہوگا جو باہر سے مسکرا رہا ہو لیکن اندر میں بالکل ٹوٹ چکا ہو۔ اگر آپ ان لوگوں سے کسی ایک جیسی بھی ہو تو ہمت مت ہارو، ہو سکتا ہے آپ کی دعا آسمان تک پہنچ چکی ہو اور اس کا جواب بس اسی وقت کے انتظار میں ہو جو اللہ نے آپ کے لیے طے کیا ہے۔ اسی لیے آج جمعے کے دن اپنے رب سے وعدہ کرو کہ یا اللہ، میں دعا کرنا نہیں چھوڑوں گی، میں آپ سے امید رکھنا نہیں چھوڑوں گی، چاہے حالات جیسی بھی ہو۔ میں آپ کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کروں گی۔ یاد رکھیے، دعا کبھی بیکار نہیں جاتی، یہ تو اللہ وہی عطا فرما دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، یا اس سے بہتر دیتا ہے، یا پھر کسی ایسی مصیبتوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر آج تک آپ کی کوئی دعا پوری نہیں ہوئی ہو تو اسے چھوڑو مت۔ شاید اگلا جمعہ، شاید اگلی رات، یا شاید آج ہی وہی لمحہ ہو جب اللہ فرشتوں سے فرمائے کہ میرے بندے کی دعا قبول کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف کرے، ہمارے دل کو سکون دے اور ہمیں اپنے رب کے قریب رکھے۔ اگر آج کی بات نے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی سکون دیا ہو تو آج جمعے کے دن اپنے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرو جو چپ چاپ اپنے درد کے ساتھ جی رہے ہیں۔ کیا پتا آپ کی ایک دعا کسی کی زندگی بدل دے۔ اور جاتے جاتے اس بات کا اتنا یاد رکھیے کہ دعا کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، ہار تو وہ مانتا ہے جو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کا دروازہ کبھی مت چھوڑیے، اپنے رب کا دروازہ کبھی مت چھوڑیے۔ ہو سکتا ہے جس دعا کا آپ سالوں سے انتظار کر رہے ہو اسی منظوری آج ہی لکھ دی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے، آمین۔ آپ کی ہر پریشانی آسان کرے، آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کو دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
आप सभी को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।